پہاڑے عربی میں کیسے ساؤنڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ میں نے عربی میں ہی پڑھا تھا. تو تھوڑا بتائیے کیسے. ہم تو یہ 6 7 42. اچھا 6 times 7 is 42. اوکے. میرے ذہن میں یہ بہرحال ایک سوچ ہمیشہ آتی تھی کہ بھئی آپ کچھ کام کریں تو اس کا کوئی امپیکٹ بھی ہو. اس وقت میں نے پھر ہیلپنگ ہینڈ کے کام کو مڈل ایسٹ میں جا کے میں نے خود ریویو کیا. پھر ہم ایسٹ افریقہ گیا, پاکستان آیا. اس کے نتیجے میں مجھے یہ احساس ہوا کہ واقعتاً یہ کام ایسا ہے, زندگیاں بدلنے والا کام ہے. ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کا کنیکشن کیسے بنا, تعارف کیسے ہوا؟ اس وقت اکنا امریکہ کی سب سے بڑی گراس روٹ لیول پہ جو ہے ایک جماعت ہے جو کہ یہ ساری آرگنائزیشنز جو ہیں چل رہی ہیں. اس میں وائی اسلام, گین پیس, اکنا کاؤنسل آف سوشل جسٹس, اکنا سسٹرز کے نام سے ایک ہم نے آرگنائزیشن بنائی ہے. اس کے نتیجے میں ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں تبدیلی آئے. میں پاکستان کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اکنا نے یا ہیلپنگ ہینڈز نے پاکستان کے لیے اب تک کیا کیا ہے, کون کون سے پروجیکٹس شروع کیے ہیں؟ تقریباً خرچ 4.5 سے 5 ارب روپے کے قریب ہم خرچ کر رہے ہیں ایوری ایئر آن این ایئرلی بیسس پاکستان میں. جی ایسی فیملیز میں جو بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی کوئی ایمرجنسی آ گئی, ماں کی سبلنگز میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو گئی, اب وہ جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے. اس فیملی کی ایمرجنسی میڈیکل نیڈ جو ہے وہ ہم پوری کرتے ہیں. ان کے کھانے کا راشن کا جو حساب کتاب جو ہے وہ ہر 2 مہینے میں ہمیں راشن دیتے ہیں. اپنی زندگی کی کہانی, کہاں سے چلے, کہاں پیدائش, جنم بھومی کون سی, تعلیم کن اداروں سے حاصل کی, اور یہاں تک زندگی کا سفر کیسے پہنچا؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے باوجود اسکیجولنگ ایشوز کے باوجود آپ نے اس کو جو ہے مجھے یہاں پہ آج موقع دیا ہے. تو الطاف صاحب, بنیادی طور پہ میری پیدائش کراچی کی ہے اور میں چند سالوں کے بعد ہی اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے انگلینڈ شفٹ ہو گیا تھا. پھر میں کافی چھوٹی عمر میں سعودی عرب ہم گئے. وہاں پہ میرے والد صاحب انگلش ٹیچر, انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج کے طور پہ پڑھاتے تھے. تو ہم سعودی عرب میں تقریباً 13 سال رہے ہیں. تو میری تمام ارلی ایجوکیشن جو ہے وہ عربی اسکولوں میں ہی ہوئی. تو آج بھی میں پہاڑے عربی میں ہی کرتا ہوں اپنے دماغ میں جو ہے. اچھا, آپ اس کو پھر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ جی. تو خیر الحمدللہ. تو میرا بڑا اچھا ہمارا ایکسپیرینس رہا. یہ بڑی مزیدار آپ نے بات کی, پہاڑے عربی میں کیسے ساؤنڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ میں نے عربی میں ہی پڑھا تھا. تو تھوڑا بتائیے کیسے. ہم تو 6 42. اچھا 6 times 7 is 42. اوکے. اینی تو خیر یہ ایک لائٹر نوٹ پہ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پھر وہاں سے میں نے پھر جب مجھے یہ پتہ, میں نے ان سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں انجینئرنگ میں. انہوں نے کہا نہیں جی, آپ انجینئرنگ میں نہیں جا سکتے. اگر آپ یونیورسٹی جائیں گے یو ہیو ٹو ٹیک ایدر کامرس اور آرٹس. تو میں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہنے لگے کہ آپ اجنبی ہیں. تو وہاں سے پھر میرا سفر دوسری ڈائریکشن میں شروع ہوا. یہ کس نے کہا؟ یہ بہرحال سعودی جو سسٹم ہے, ایجوکیشنل سسٹم ہے, اس میں ان کی بڑی جو لاجک کافی کمزور لاجک ہے میں سمجھتا ہوں. لیکن بہرحال وہ کیونکہ یونیورسٹی میں, میڈیسن میں, انجینئرنگ میں عموماً اگر طالب علم وہاں جاتا ہے تو اسے جو ہے اسکالرشپ کہنے لگے کہ دیکھیں آپ جتنے بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ, غیر ملکی جو بھی کہہ لیں ہم ان کو, آپ کا یو آر ایٹ دا ٹاپ آف یور کلاس اینڈ یو آر گوئنگ ٹو گیٹ اسکالرشپس اینڈ یو آر گوئنگ ٹو گو ٹو اے ڈفرنٹ کنٹری اسٹڈی آن بہاف آف دی کنگڈم. اینڈ اس کے نتیجے اب واپس آنے کے بعد آپ کہاں جاتے ہیں, کہاں نہیں جاتے ہیں. خیر تو میں نے انہیں یہ سمجھایا تھا, میں نے کہا دیکھیں آپ اس کا خیال رکھیں کہ آپ لوگوں کو اپرچونیٹیز دیں. پیپل ول ناٹ لیو. اینی وے یہ ایک انٹرسٹنگ ڈسکشن تھی. خیر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ بہتر ہی ہوتا ہے. میں نے پاکستان آ کے انجینئرنگ یونیورسٹی سے میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں بیچلرس کیا. پھر امریکہ جا کے میں نے ماسٹرس کیا الیکٹریکل انجینئرنگ میں. پھر کارپوریٹ امریکہ کے ساتھ میں تقریباً 23-24 سال کام کرتا رہا, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, کلاؤڈ سولوشنز وغیرہ وغیرہ. اس دوران میں میرے ذہن میں یہ بہرحال ایک سوچ ہمیشہ آتی تھی کہ بھئی آپ کچھ کام کریں تو اس کا کوئی امپیکٹ بھی ہو. اور اکثر میں نے اپنے فیملی سے بھی شیئر کیا تھا, تو انہوں نے پھر یہی کہا کہ بھئی ٹھیک ہے الحمدللہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ دیٹس پرفیکٹلی فائن. یہ بہرحال حلال کام ہے. خیر 2015 میں یہ اپرچونیٹی آئی تھی الحمدللہ ہیلپنگ ہینڈ کے ساتھ. تو اس وقت میں نے پھر ہیلپنگ ہینڈ کے کام کو مڈل ایسٹ میں جا کے میں نے خود ریویو کیا. پھر ہم ایسٹ افریقہ گیا, پاکستان آیا. اس کے نتیجے میں مجھے یہ احساس ہوا کہ واقعتاً یہ کام ایسا ہے
زندگیاں بدلنے والا کام ہے. اچھا، یہاں پہ مجھے جاننا ہے کہ ہیلپنگ ہینڈ اینڈ ریلیف ڈیولپمنٹ، ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کا کنیکشن کیسے بنا؟ جی تعارف کیسے ہوا؟ جی تو بنیادی طور پہ امریکہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ، ICNA کے نام سے، یہ 1968 میں شروع ہوئی تھی. تو اور اس میں جو بنیادی تصور یہ تھا کہ بھئی ہم ایک مسلمان اگر آ کے کسی غیر مسلم معاشرے میں رہتا ہے تو اس کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فیملی کی تربیت اور تعلیم پہ توجہ دے، اس بات کو انشور کرے کہ بھئی وہ ایک پراپر ایجوکیشن لے رہے ہیں اور وہ ان کے اخلاق اور ان کا جو پورا رویہ ہے وہ اس معاشرے میں ضم نہ ہو جائے، اور ایک طریقے سے ایک مسلمان، ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے یہ سلسلہ چلتا رہا. اور اس سلسلے میں اکنا نے کئی سب آرگنائزیشنز بنائیں، جس میں کہ ہیلپنگ ہینڈ کا سارا فوکس جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیف کی طرف تھا. اس طرح سے اکنا ریلیف جو ہے وہ ڈومیسٹک ریلیف کے حوالے سے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے، یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم نہ صرف امت کے ساتھ جڑ کے رہیں، تو دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں، جہاں بھی لوگ بستے ہیں اور جو اگر مشکل میں آتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. اسی طرح سے جو ہمارا نیبر ہے، جو ہمارے پڑوسی ہیں، جو اس ملک میں جو لوگ اگر تکلیف میں مبتلا ہیں تو ان کی بھی ہم مدد کریں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سوشل جسٹس کی آرگنائزیشنز کریٹ کیں، ہم نے دعویٰ کی آرگنائزیشنز کریٹ کیں. تو اکنا نے اس وقت اکنا امریکہ کی سب سے بڑی گراس روٹ لیول پہ جو ہے ایک جماعت ہے، جو کہ یہ ساری آرگنائزیشنز جو ہیں چل رہی ہیں. اس میں وائی اسلام، گین پیس، اکنا کاؤنسل آف سوشل جسٹس، اکنا سسٹرز کے نام سے ایک ہم نے آرگنائزیشن بنائی ہے. تو اس کے نتیجے میں ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں تبدیلی آئے، ایک پازیٹیو تبدیلی آئے، لوگوں کو خدا سے قریب کیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ سفر ہے. تو اس کے نتیجے میں ہیلپنگ ہینڈ آج اس وقت تقریباً دنیا کے 80 کے قریب ممالک میں کام کر رہی ہے. اور الحمدللہ ہم اس وقت تقریباً 90+ ملین کا ہمارا بجٹ ہے. اور میں اگر دیکھوں پیچھے پلٹ کے تو پچھلے 20 سالوں میں 2005 میں ہیلپنگ ہینڈ کا باقاعدہ انعقاد ہوا تھا اور شروع کی تھی آرگنائزیشن. اور اس وقت سے لے کے اگر ہم اندازہ لگائیں تو رفلی 160 ملین پلس لوگوں کی مدد کی ہے ہم نے دنیا بھر میں. تو اٹس اے پریٹی اسٹیگرنگ نمبر الحمدللہ. اور تقریباً سالانہ کی بیسس پہ ہم 9 سے 10 ملین لوگوں تک ہم امداد پہنچاتے ہیں، وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ واٹر پروجیکٹس ہوں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ کلینکس ہیں، ہیلتھ سروسز ہیں، شیلٹر ہے. تو الحمدللہ یہ کام کافی آگے بڑھ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اسے قبول کرے. اچھا جاوید صاحب، پوری دنیا میں انسانیت کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا اجر اور سعادت کی بات ہے، اور بطور مسلمان، بحیثیت مسلمان بھی ہماری ایک طرح سے ذمہ داری بنتی ہے اگر ہم اس قابل ہیں تو. لیکن میں تو سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھوں گا نا. تو میں پاکستان کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اکنا نے یا ہیلپنگ ہینڈز نے پاکستان کے لیے اب تک کیا کیا ہے، کون کون سے پروجیکٹس شروع کیے ہیں؟ تو الطاف صاحب کو یہ جان کے بڑی خوشی ہوگی کہ 2005 میں جب یہ بالاکوٹ کا زلزلہ آیا تھا، دراصل ہیلپنگ ہینڈ فارملی اسی وقت اناگریٹ ہوئی 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا نا بالاکوٹ کا، جو تو اس میں اس وقت ہمارے بہت سارے ساتھی جو ہیں اکنا میں ڈاکٹرز اور پاکستانی ڈائسپورا جو اس وقت ہے، ان لوگوں نے آ کے تقریباً 100 سے زائد فزیشنز تھے جو کہ یہاں پہ آ کے انہوں نے کام کیا، ٹینٹس میں کام کیا. اس پوائنٹ سے ہمارا کام پاکستان میں شروع ہوا اور وہیں سے ہیلپنگ ہینڈ کا آغاز بھی ہوا. اور رفتہ رفتہ ظاہر ہے ہم نے یہ محسوس کیا کہ پھر وہ سیرین کرائسس آیا، پھر روہنگا کرائسس آیا، پھر ایسٹ افریقہ میں جو ڈراؤٹ کے ایشوز آئے. لیکن ہمیشہ سے پاکستان ہمارے لیے وہ جگہ تھی جو کہ ظاہر ہے یہ گیونگ بیک کا جو کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ دس از دا لیسٹ وی کین ڈو ٹو گیو بیک ٹو دا پیپل آف آور کنٹری. والی بات ہے. دس از دا پلیس وی گرو اپ، دس از دا پلیس وی ہیو آور افیلیشنز ود. تو اس میں ہم نے خاص طور سے، میں تقریباً اگر اندازاً بتاؤں آپ کو کہ تقریباً 4.5 ارب روپے ہم تقریباً خرچ، 4.5 سے 5 ارب
روپے کے قریب ہم خرچ کر رہے ہیں ایوری ایئر آن این ایئرلی بیسس پاکستان میں؟ پاکستان میں جی ہاں. تو اس کو تھوڑا سا ہم کیلیبریٹ کر سکتے ہیں یا اس کو الیبریٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل. کیسے؟ تو اس وقت دیکھیے پاکستان میں ہم تقریباً 10,000 سے زائد آرفنس کو جو ہے ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو کس طرح سے؟ ہاں، تو بیسیکلی ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہم نے پورے ملک کو مختلف جو ڈسٹرکٹس میں ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں. تو 200 کے قریب کلسٹر کے 200 کے تعداد کے بچے جو ہیں رفلی ہم مختلف کلسٹرز میں ہم ڈیوائڈ کر کے پورے ملک میں 2 سے 3 سوشل آرگنائزرز ہوتے ہیں جو کہ ان بچوں کی میں تربیت کہوں گا، خاص طور سے مینٹرشپ کی بات کروں گا کہ ان کو دیکھیں نا، ایک بچہ جو کہ یتیم بچہ ہے، جب وہ اس کا باپ اگر اس دنیا میں نہیں رہا تو اس کی زندگی میں خلا آ جاتا ہے. اس کے نتیجے میں اس کے ایک باپ یا بڑے بھائی کی کمی کا جو احساس ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک بڑا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو ہمارا اس پہ بڑا زور ہوتا ہے کہ یہ بچے خصوصاً یہ اپنی ماؤں کے ساتھ یا اپنی نانا نانی کے ساتھ، دادا دادی کے ساتھ رہتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے، ہم نارملی ہم نے ہیلپنگ ہینڈ میں یتیم خانوں کا سلسلہ جو ہے نہیں شروع کیا بیکاز آف آل دی ابیوز سینیریوز جو ہو سکتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے بچوں کو سلیکٹ کیا جائے. تو ان کی تعلیم وی میک شیور کہ دس از دی اونلی وے پیپل آر گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف پاورٹی. یہ وشس سائیکل آف پاورٹی جو ہے اس سے نکلنے کا واحد ذریعہ ہے. تو ہماری یہ بڑا ایمفیسس ہوتا ہے اس بات پہ کہ اگر ماں جو ہے، جو اگر باپ کا انتقال ہو گیا، وہ ماں چاہے گی کہ بچہ وہ کریانے کی دکان پہ کام کر لے، یہاں پہ چلا جائے. ہم کہتے ہیں جی نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اگر بچہ جائے گا تو وہ ہمارے پروگرام میں رجسٹر نہیں ہو سکتا. تو ان کے اخراجات، ان کے اسکول کے اخراجات، اسکول کی فیسز، ان کی میڈیکل. اور دیکھیے ایسی فیملیز میں جو بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی کوئی ایمرجنسی آ گئی، ٹھیک ہے نا، ماں کی سبلنگس میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، اب وہ جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے. ساری چلی. تو ان کی اس فیملی کی میڈیکل نیڈ جو ہے، ایمرجنسی میڈیکل نیڈ جو ہے وہ ہم پوری کرتے ہیں. ان کے کھانے کا، راشن کا جو حساب کتاب جو ہے وہ ہر 2 مہینے میں ہمیں راشن. اچھا، یہ میں